آپ نے احسان کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور جامع وضاحت فرمائی ہے، لیکن پریشانی اور حیرت کی بات یہ ہے، بہت سے لوگوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ بہت اچھے عالم ہوتے ہیں، قرآن و سنت پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، خطیب ہوتے ہیں، بہت اچھے مدرس قرآن ہوتے ہیں، لیکن درجہ احسان کو حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ نہ ان کی عبادت میں سنجیدگی نظر آتی ہے، نہ خلق خدا سے ان کے معاملات متوازن ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور احسان کی نعمت وہ کیوں نہیں پا سکتے؟ پہلی بات تو جو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں یہ چیز کہ آدمی ہر عمل کو اس درجے پر ادا کرے۔ اس درجے پر ادا کرنے کا مطلب جو حضور نے بتا دیا اور قرآن سے بھی واضح ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ معاملات کرے۔ یہ کم سے کم مطالبہ ہے، یعنی اس کے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر یا میں نے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر دین پر عمل نہیں کیا تو اصل میں نے بنیادی مطالبہ ہی پورا نہیں کیا، یعنی پھر یا وہ ریا ہے یا دکھاوا ہے یا ایک رسم ہے جس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ درجہ احسان کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے نیچے بھی کوئی درجہ ہے، تو لوگوں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ نہیں، یہی پہلا قدم ہے، یعنی اس کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اس سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے نیچے تو پھر آپ لڑک رہے ہیں، زمین کی طرف آ رہے ہیں، پھر آپ اوپر نہیں جا رہے ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اس طرح کے معاملات میں بے پرواہ کیوں ہیں، یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ رسوم وہ ادا کر لیتے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، مسلمانوں کی قیادت فرما رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بنیادی چیزیں ہیں جن چیزوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی خدا کا سچا بندہ ہے، خدا سے اس کا صحیح تعلق ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں سنجیدہ ہے، وہ انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کے بارے میں ایک اعلیٰ اخلاق پر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بات کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی خدا سے ایک ڈرنے والے آدمی سے بات کر رہا ہے۔ یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ میرے نزدیک اس کے تین اسباب ہیں، ہماری یعنی مسلمان امت کے حد تک جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، تو تین اس کے بنیادی اسباب ہیں۔ ایک جو اس کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ دین کا اصل مقصد تہذیب نفس اور تزکیہ ہے۔ یہ مقصد ہمارے ہاں نہ ممبر کا موضوع ہے، نہ محراب کا موضوع ہے، نہ سیاسی جماعتوں کا موضوع ہے، نہ تحریکوں کا موضوع ہے۔ اس سے بڑی تباہی برپا ہوئی ہے، یعنی ایسی چیزیں اصل مقصد بن گئی ہیں کہ جو مقصد نہیں تھی، فرائض میں سے ایک فرض ہو سکتی تھی، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہو سکتی تھی، کاموں میں سے ایک کام ہو سکتی تھی۔ اصل چیز یہ تھی کہ مجھے اپنے نفس کی تہذیب کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس کو پاکیزہ بنا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنے بھی آپ کو مذہبی اجتماعات ملیں گے ان میں بعض لوگوں کے ہاں کچھ علمی مباحث کا غلبہ ہوگا، بعض لوگوں کے ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس نوعیت کے مسائل، یہ نور، بشر، علم غیب وغیرہ یہ موضوع بنے ہوئے ہوں، بعض لوگوں کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی بعض فرقہ بندیاں موضوع ہوں، بعض لوگوں کے ہاں سوسائٹی، اس کے مسائل، اس کے اندر ایک اچھی حکومت قائم کرنا یہ اصل مسئلہ بن گیا ہو۔ تہذیب نفس دین کا اصل موضوع ہے، تزکیہ ہے جس کے لیے پیغمبر آئے ہیں۔ وہ اصل میں انسانوں کے اندر سے ایک ایسی مخلوق کے انتخاب میں خدا تعالیٰ کی ہدایت پیش کر رہے ہیں جس سے وہ اپنی جنت کو آباد کر سکے، یہ نہیں۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے اور یہ میرے نزدیک دین کی تعبیر کا بنیادی مسئلہ ہے، اس کو درست کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو اس کا باعث بنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی قانون کے مطابق تو مسجد کسی بھی مسلمان ریاست کے اندر جب بنائی جائے گی تو حکومت کے وہ اختیار میں ہوگی، جمعے کی نماز کا اہتمام بھی حکومت کرے گی، مسلمانوں کا اجتماعی نظم کرے گا۔ وہ لوگ جو جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے ممبر پر آ کر کھڑے ہوں گے وہ آیان حکومت ہوں گے، یعنی گویا اسلام نے مسجد کو متعلق کر دیا تھا ایوان اقتدار سے۔ یہ صورتحال تھی، اس کے بالکل برخلاف ہو گیا تو اب صورت کیا ہے؟ اب صورت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے لیے یہ بالکل ایسے ہی پیشہ بن گیا جس طرح سے دوسرے پیشے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں جو تعلیم پائیں گے، ان کو جا کے مسجد سنبھالنی ہے، ان کو جمعے کا خطبہ دینا ہے۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ اس میں انسان کے اندر ایک فطری طور پر دوسروں پر برتری اور تفوق کی جو جبلت ہے تو اس کے تحت وہ اپنے فرقے بھی بناتے ہیں، اپنے پیروکار بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل بحیثیت مجموعی ایک دنیاوی عمل بن کر رہ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک دینی عمل کی حیثیت اختیار کرتا ہے جس میں آدمی خدمت انجام دیتا ہے، اور یہ اس کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے موجودہ مسئلے میں ایک بنیادی خرابی ہے، یعنی تعمیر میں خرابی مضمر ہو گئی ہے۔ اور اب اگر جو لوگ اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری اپنی مسجدوں اور مدرسوں کے بارے میں دین کا حکم یہ ہے، تو وہ دوسروں سے تو شریعت کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔
بلکہ بغاوت کرنے پر کھڑے ہو جائیں گے. یہ دوسری جو وجہ ہے یہ بنی ہے. تیسرا جو باعث بنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عالم پیدا ہو رہا ہے وہ جن درسگاہوں سے پیدا ہو رہا ہے یا جہاں اس کو تربیت دی جا رہی ہے ان کا نظام نہ صرف یہ کہ علمی اعتبار سے انتہائی ناقص ہے بلکہ وہ انسانی تربیت اور اخلاق کی تہذیب پر مبنی نہیں. یعنی یہ مسئلہ ہی نہیں بنتا. وہ چند فنون پڑھنے سے اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے اور چند فرقہ بندی کے تقاضے جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تربیت پا لیتا ہے. تو اس چیز نے لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی ہے. میرے نزدیک اس کے یہ اسباب ہیں. ان اسباب کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے تو جتنے کامیاب ہوں گے اسی کے لحاظ سے اچھے لوگ ہم کو ملیں گے. اب بھی اللہ کا بڑا شکر ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل خالی ہے دنیا, لیکن زیادہ تر خرابی پیدا ہو گئی. اس کی وجہ